ضروری ہے کہ اس پہ ایمان لے کر آئے، کیونکہ قصور قرآن کی آیت یہ رسول کی حدیث کا نہیں، قصور اس کی عقل کا ہے جس کی سمجھ میں نہیں آیا، جس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو لا کر ان دو ٹوک آیات اور احادیث پہ پیش کرو۔ ایک آیت سے آپ کے سامنے کئی مطلب نکل رہے ہیں، دوسری آیت اس مسئلے میں دو ٹوک ہے، لا کر دونوں کو پیش کر کے جو صحیح مفہوم نکلتا ہے۔ مان لو مثال کے طور پہ جو اشخاص یا جو جماعتیں، جو گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتی ہیں کہ اللہ کے نبی بشر نہیں تھے بلکہ نور من نور اللہ تھے، وہ قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ گئی۔ اب اس آیت کا آگے بھی نہیں پڑھنا، پیچھے بھی نہیں پڑھنا، بس اتنا سا ٹوٹا لے گے لوگوں کو، حالانکہ اس میں دو ٹوک قرآن کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن کھلی ہوئی کتاب مبین، کھلی ہوئی کتاب بھی ہے اور نور ہدایت بھی ہے، یہاں دونوں میں ذکر قرآن کا ہے، لیکن وہ پیش کرتے پھر رہے ہیں جی آپ کو کیا پتا، آپ مانتے نہیں ہو، قرآن پاک میں ہے اللہ کہتا ہے میں نے نور بھیجا۔ اچھا بھائی اس آیت کو لائیے اور سورۃ کہف کی آخری آیت پہ پیش کیجئے جو بالکل دو ٹوک ننگی آیت ہے، جس کو ایک جٹ آدمی، ایک دیہاتی آدمی، ایک زمیندار آدمی، ایک ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل، اے نبی کہو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو ویسے میں انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میری شان اور مرتبے میں پوری کائنات میں مل جائے تو برابر، فرق یہ ہے جبرائیل جب بھی آئے گا محمد کریم پہ آئے گا کسی اور پہ، ہوں کیا تم جیسا انسان۔ اب یہ دو ٹوک محکم آیت ہے، دو ٹوک فیصلہ کرنے والی آیت ہے، اگر کسی آیت سے آپ کو شبہ پڑتا ہے اس کو لاؤ کھلی ہوئی آیت پہ پیش کر کے فیصلہ حل کر لو۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ کار ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ کار ہے کہ وہ علماء سے رجوع کریں، اپنی عقل کی بنیاد پر اللہ کی صفات کا انکار نہ کریں۔ جس کی دوسری مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہی تفہیم القرآن جس کی جلد ششم ہے، چھٹی جلد پر صفحہ نمبر 333 پر وہ مالک عز و جل کی ایک اور صفت بیان کر کے انکار کرتے ہوئے کیسے انکار کرتے ہیں سنیے۔ مالک عز و جل بیان فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، قیامت کا منظر مالک بیان کر رہا ہے۔ سید مودودی صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں جاء ربک، جس کا لفظی ترجمہ ہے تیرا رب آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وجاء ربک، رسول کہہ رہے ہیں کہ ہر آخری رات میں اللہ عز و جل عرش معلی سے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے۔ عقل پہ اس کو پیش نہ کیجئے، ایمان لے کے آئیے اور کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، ہمیں کیفیت نہیں معلوم۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، ہر جگہ پہ نہیں، ادھر بھی تو ادھر بھی تو۔ قسم کھانے والے بھی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں میں اللہ کے حاضر ناظر ہو کر جان کر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتا ہوں، اللہ ناظر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر، اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ایک لونڈی کو لے کے آئے، بکریاں چرانے والی دیہاتی عورت کو لائے اور کہا اس کا امتحان لو، اگر یہ مسلمان ہے تو میں آزاد کر دوں گا۔ ہمارے عزیز میاں قوال کو نہیں پتا اللہ کہاں ہے، ہمارے طاہر القادری کو نہیں پتا اللہ کہاں ہے، احمد سے چتروڑ گڑی کو نہیں پتا اللہ کہاں ہے، اور یہ بکری چرانے والی بدو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں پہلا سوال این اللہ، این اللہ، فاشارت الی السماء، اس نے کہا اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ پوچھا میں کون ہوں؟ کہا اس کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ فرمایا اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، وہ نزول کرتا ہے ہر رات کو، کیسے عقل میں نہیں آتا۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ کا قرآن سچا ہے، محمد کا فرمان سچا ہے، کیفیت اللہ کے حوالے کر کے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ امام مالک اسی لیے فرماتے تھے اللہ کا عرش پر ہونا معلوم ہے، اس پہ ایمان لانا واجب ہے،
اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں بتائی گئی اللہ کس طرح ہے۔ کچھ لوگ آپ نے سنا کہتے ہیں اللہ اپنے عرش پر بیٹھا ہے، یہ کہنا جائز؟ اللہ کی کیفیت بیان کرنا جائز؟ کیفیت مجہول ہے، قرآن حدیث خاموش، کیفیت نہیں بتائی، اللہ کے علم میں کیفیت ہے۔ اللہ اپنے عرش پر ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا، کریدنا، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں۔ اللہ کو اپنے عرش پہ مانیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اسی طرح صفحہ 49 کے اوپر اللہ عز و جل کی اسی صفت کے سارے دلائل دینے کے بعد پھر فرماتے ہیں، قرآن حکیم کی اس آیت کو بیان کر کے مالک کہتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے؟ قرآن کی 2 ٹوک آیت ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اس کی ذات ہر جگہ پہ۔ اور اس کی ایک اور دلیل بھی دے دوں، عقل بھی مان لے گی۔ ہم دعا مانگتے ہوئے ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ دل کہہ رہا ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہے؟ ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہے؟ اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے تو پھر دعا اس طرح کی بجائے اس طرح بھی مانگنی چاہیے نا کبھی کبھار، کیونکہ ہر جگہ پہ اس طرح مانگو، اس طرح مانگو، اس طرح مانگو، اس طرح مانگو۔ یہ اوپر ہی کیوں جاتے ہیں؟ یہ اوپر ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ تکلیف آنے پہ نظر اوپر ہی کیوں اٹھتی ہے؟ کیوں؟ عقل بتا رہی ہے، فطرت بتا رہی ہے اللہ اپنے عرش پہ ہے۔ تو یہاں سید مودودی صاحب یہ سارے دلائل بیان کر کے اس کا لونڈی کا قصہ بھی بیان کرتے ہیں اور سارے دلائل بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے، یہ نہیں مطلب اس کا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، نہیں، عرش سے مراد تخت ہے اور حکومت ہے۔ اللہ کی جو صفت آ جائے اس کی تعویل نہ کرو، اس کی کیفیت بیان نہ کرو، اس کا انکار نہ کرو۔ ہماری عقل میں نہیں آتی تو ایمان لے آؤ کہ اہل ایمان تو غیب کی باتوں پر ایمان لا کے ہی بنتے ہیں۔ یہ غیب کی باتیں اللہ نے ہمیں بتا دی، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قرآن کی آیت کا کیا مطلب نکلے گا؟ قرآن کی آیت ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، کہ وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں، کھلی ہوئی آیتیں ہیں، اور